اصل حج جس کو کہا گیا ہے حدیث میں کہ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدین، اخرجہ اصحاب السیاق، کہ حج جو ہے گناہوں کو ایسے دھو لیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے میل کچیل کو پانی دھو کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی وہاں سے واپسی لوٹتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسے لوٹا ہے اپنے گھر سے کہ جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے آدمی باہر آتا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے آدمی باہر آتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، صاف معصوم پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح جب آدمی حج مبرور عطا کرتا ہے اس کو بھی یہی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ ومن حج ولم یرفث، کہ جس نے حج کیا ولم یرفث، اور وہاں کوئی بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں اور فحاشی کے کام نہیں کیے، ولم یفسق، نہ ہی کوئی گناہ کیا، ولم یجدل، اور نہ ہی جو ہے جھگڑے کیے، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر حج کو اللہ تعالیٰ نے جب فرضیت عطا کی ہے تو اس کا بھی ایک عجیب فلسفہ ہے قرآن عظیم۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا اور فرضیت کا حکم حاصل کیا، فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے کیا گیا۔ لیکن جب حج کا معاملہ آیا اور فرمایا کہ حج جو ہے وہ تم پر فرض کیا گیا، کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر، حج البیت یا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس بیت اللہ کا حج جو ہے تم پر فرض کیا گیا ہے، جو یہاں تک پہنچنے کا سال و راہ رکھتا ہے اور استطاعت اور طاقت رکھتا ہے وہ یہاں آ کر حج ضرور کرے۔ للہ کہ حج میں نیتیں بہت زیادہ جلدی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آدمی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ایک ہی حج کافی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی دفعہ فرض کیا ہے۔ روزے بار بار رکھنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ بار بار دینی پڑتی ہے، نماز بار بار پڑھنی پڑتی ہے۔ حج کے بارے میں کیا کہا کہ ایک ہی دفعہ زندگی میں کرنا ہے، اور وہ ایسا کرنا ہے کہ جو فرمایا کہ جب لوٹے تو ایسا ہو جائے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آیا۔ حج مبرور، مقبول حج، جس میں کسی قسم کی نافرمانی، جھگڑے اور بے حیائی کے کام نہ ہو، گناہ کی باتیں نہ ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، کیونکہ وہاں جانے کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے۔ قرآن عظیم نے ان کو یہ بھی بیان کیا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، کہ وہاں آ کر یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میں دنیا آتا ہے، دنیا آتا ہے تو دنیا ہی عطا ہے۔ وہاں اپنے رونے اسی بات کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہاں یہ کام اٹکا ہوا ہے، اس کو ہٹا دے، اس کو صحیح کر دو، وہاں یہ پیسے پھنسے گئے، اس کو زیادہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کو صحیح کر دو۔ یہی ذہنیت لے کے جاتا ہے نا تو وہاں ربنا آتینا فی الدنیا، بس یہی دنیا مانگتا رہتا ہے۔ اپنی زبان کی دعاؤں میں وہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، کیونکہ اس کو عربی تو آتی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کو بھی سکھا دے کہ کیسے مانگنا چاہیے، تو فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا اچھی اور حلال پاکیزہ عطا فرما، لیکن اتنا مگن نہ کر کے آخرت کو میں بھول جاؤں، فی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اس سے اچھی عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما اور بچا دے۔ دنیا، آخرت اور آخرت میں عذاب الہی سے پناہ،
یہ جامع دعا ہے. لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ دعا آدمی صرف مانگتا رہے اور کچھ بھی نہ مانگے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور برکات اس کو نصیب ہوئی ہے. خاص یہ بیت اللہ کے حج کے موقع پر ہی نازل کی گئی ہے. یہ دو قسم کے وہاں لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ بس جاتے ہیں اور دنیا شروع میں ہوتی نیتیں بدلتی نہیں ہے. وہاں جا کے اللہ کی نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں. وہاں جا کے بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے مانگ لے لوگ اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رونے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں آیا تھا, میرا یہ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اتنا نقصان ہو گیا, میرے سارے پیسے بھی چلے گئے ہیں, پاسپورٹ بھی چلا گیا ہے اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ پڑا کر یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ابھی میں بتا رہا ہوں بعض لوگوں کا مقصد تجارت ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ تجارت وہاں جا کے چمکا لیں اور اسی کے لیے تجارتی سامان بھی لے کے جاتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں. بعضوں کا وہاں چونکہ ٹریولنگ کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو حج اور عمرے پر بھیجتے بھی ہیں, تو ان کا آنا جانا تو بہت زیادہ رہتا ہے اور ان کو اس آنے جانے کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی. یہ آزمایا ہوا ہے میرا. کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے ایک شخص وہاں میرا جاننے والا ہے, ٹریول کرتا رہتا ہے اور وہاں ہوٹلوں کی بکنگ وغیرہ کے لیے کیا عمرے کے لیے حج کے لیے بھیجیں گے تو عمرہ بھی کرتا ہوا ہے. آپ یقین جانے ہو زمزم اور کھجور کو دینا دور کی بات ہے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا تصور کہاں سے. وہ تو اپنے عمرے سے ایسا بیزار تھا کہ اب عمرے کی مبارک کرنے لے رہا ہے, نہ اس کو دینے کا نہیں کر رہا. بار بار جانے کی وجہ سے بھی آدمی کی اہمیت کھو دیتا ہے, متکبر بن جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, یہ میں کو نہیں نکلتی, وہ سلام بھی نہیں کرتا عام طور پر. تجارتی مقاصد ہوتے ہیں اور کاروباری مقاصد ہوتے ہیں, اسی کے لیے حج کر رہے ہوتے ہیں, تو تبدیلی کہاں آتی. اور بعض جب پیسہ اتنا لگا دیتے ہیں, آپ دیکھیں آج 21 لاکھ 18 لاکھ میں ایک حج, اور ہائی فائی اگر ایک کیٹیگری میں چلا جائے تو 40 لاکھ ایک حج, اور اگر شوہر اور بیوی کر رہے ہیں کم از کم یہ ہے سی بی کیٹیگری کا تو وہ 41 لاکھ 42 لاکھ کا 2 حج ہو رہے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ نصیب نہ ہو جائے تو بیکار ہے. اتنا کچھ پیسہ لگانے کے بعد بھی اگر وہاں جا کر سیلفیاں لینی ہیں اور وہاں جا کر تصاویر لینی ہے تو بیکار اس کی محنت سے. بیت اللہ کے اگر مناظر اور مسجد نبوی کے اگر مناظر آپ کو دیکھنے ہی ہیں, نیٹ کھلا ہوا ہے, دیکھیں آپ بے شمار آپ کو مل جائے گے کلک کرنے کے اوپر. اگر آپ اپنے اوپر اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی فضیلت آئی, اس کے بارے میں کوئی درجہ آیا ہے کل قیامت کے دن جو ہے اس طرح کرنے والا وہ بیت اللہ کے ساتھ اوپر اٹھایا جائے, کوئی ہے ایسی بات. پہلے لوگوں کے ہاتھ بیت اللہ کے اوپر یوں ہوا کرتے تھے اور آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے, اب ایک ہاتھ یوں ہے اور بس یہ چل اکثر کیا وہاں طواف بھی کر رہا ہے اور بیت اللہ کے ساتھ اپنی سیلفی بھی ساتھ لے رہا ہے. حالانکہ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا ناجائز, سامنے دیکھ کر طواف کرنا چاہیے. اور یہ سیلفی لے کر بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے, اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. آداب کو سیکھیں. اسی وجہ سے مسائل سے زیادہ آداب کی بات یوں کی جاتی ہے کہ آداب نہ ہونے کی وجہ سے حج بیکار ہو جاتا ہے. مسائل میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کا تو چڑیا دم دے دیا, بکرا دے دیا, گائے دے دی, اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر کہیں مناسک میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ کنکریاں نہیں مار سکا یا ٹائم پہ قربانی نہیں کر سکا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا کہ مزدلفہ ٹائم پر نہیں پہنچا ہے تو اس کا مسئلہ تو یوں حل ہو سکتا ہے کہ قربانی کر دی اور اس کا جمیلہ دے دیا, اس سے حج میں کوئی فرق نہیں آتا, حج اور اچھا ہو جاتا ہے. غلطی کو مان رہا ہے, لیکن یہ جو نیتیں ہیں, کاروبار کی نیتیں, لوگوں سے پیسے مانگنے کی نیتیں اور دیگر مفاسد وہاں جا کر یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی. بعضوں کی سیر و تفریح کی نیت ہوتی ہے اس سے, بھائی آؤ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں, اور یہی ہو رہا ہے. بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ بار بار جانے کی جن کو طاقت ہوتی ہے وہ پھر ایک طرح سے ان کی نیت کے اندر سیر و تفریح کا بھی عمل دخل آ ہی جاتا ہے. وہ اور ممالک کی طرح سمجھتے ہیں
ایک اور خرابی وہاں آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک تو میں نے بتایا یہ تصاویر کا لینا. خدا آدمی اگر 40 لاکھ اور 20 لاکھ اور 25 لاکھ لگا کر بھی اگر اس سے بیت اللہ کا حج نصیب صحیح نہیں ہو رہا اور اللہ سے دور ہو کے وہاں سے آ رہا ہے تو بیکار ہے اتنا پیسہ لگا. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسرا آج کل وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جوتوں سمیت بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. لوگ طواف بھی کر رہے ہیں, جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں. کوئی ویل چیئر پہ تو اس نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے. کوئی ویسے ہی طواف کر رہا ہے تو چل رہا ہے پھر رہا ہے تو دکھا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. مقدس جگہوں پر جا کر وہاں کی عظمت کے لیے جوتے اتارنے تو قرآن سے ثابت ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو ایک خاص مقام تک جب پہنچے تو خیر سے آواز آئی قال انی انا ربک, کہ فرمایا کہ میں آپ کا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیری آواز آئی فاخلع نعلیک, آپ اپنے جوتے اتار لیجیے, انک بالوادی المقدس طویٰ, اس لیے کہ آپ بہت زیادہ مقدس وادی کے اوپر, عظمت والی وادی کے اوپر ہیں. تو قرآن سے ثابت ہے. جو پاکیزہ جگہ ہوتی ہے وہاں جوتے اتارنے کا حکم ہوتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اتارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم خود اس کے جوتوں کے برابر نہیں ہیں. ہمارے جوتے کہاں سے ان کے برابر ہوں گے؟ بیت اللہ کے برابر ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک, کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی. موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی, نفاست اور دل کی طہارت اور ظاہری طہارت اور ان کے جوتوں کی کیا طہارت, اس کو یہ کہا گیا کہ آپ آ رہے وادی مقدس پر فخلع نعلیک, اپنے جوتوں کو اتار لیجیے. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کے. تو ہمیں کتنا حکم ہوگا. یہ غلطی وہاں بالکل نہ کرے. لوگوں کی دیکھا دیکھی مت کیا کرے. آدمی وہیں پھنستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے, اس کو اپنی قبر میں جانا ہے. تو صحیحوں میں چلے جاؤ نا اپنی قبر میں. ضروری ہے کہ آدمی فساد کر کے قبر میں جائے اور پٹتا رہے وہاں. طریقے سے چلا جائے قبر میں اگر جانا ہی ہے تو. اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے تم کی قبر کی, لہٰذا اس کا پورا خیال کرے کہ بھائی جوتے اتارنا واجب ہے آپ پر. اس کے ساتھ نمازیں پڑھنا, آپ کے کتنے بھی جوتے صاف ہوں, موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ صاف نہیں نہ ہو سکتے ہیں. جب اس کو اتارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ ہو. اور وہاں کے اربوں کو دیکھتے ہیں, وہاں کے فوجیوں کو اور وہاں کے پولیس والوں کو دیکھتے ہیں, عوام کو دیکھتے ہیں, تو بس ہمارے دیکھا دیکھی میں سارے حج کا جو ہے بیڑا بھر کر کے آ جاتا ہے. وہ اندر کا اخلاص ہی نہیں رہا. اندر سے جو ہے وہ اللہ, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اللہ کے لیے حج کر لے تو ایک حجی کو کافی ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, جو یہاں کی استطاعت رکھتا ہے توشہ اتنا ہو کہ یہاں آ کر بھی جو ہے اس کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو. جو پیچھے اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا ہے ان کو بھی اتنا مال دے کے آئے تب جا کے حج اس کا کامل ہو. وہاں لوگ پیچھے بھوک مر رہے ہیں اور یہ حج پہ آ رہے ہیں, وہاں قرضے لے کے وہ اپنے کھانے پورے کر رہے ہیں اور یہ یہاں حج پہ آ رہے ہیں. لوگ ایسا نہیں کرنا ہے, دونوں طرح کا معاملہ پورا کر کے جانا ہے. وہاں پر کچھ لوگ ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, وہ قرآن عظیم نے حج کے موقع پہ فرمایا کہ تم توشہ لو اپنے لیے, اور بہترین توشہ جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے. لوگوں سے سوال نہ کرو. آ کر یمن کے کچھ لوگ آیا کرتے تھے وہاں سے اور آ کے کہتے تھے, لاتے کچھ نہیں تھے کھانا پینا, اور کہتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ جا رہے ہیں اور اللہ کے مہمان بنے گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا نہیں. اور پھر وہاں جب ملتا کچھ نہیں تھا پھر بھروسہ کر رہے تو پورا کرے آدمی. پھر لوگوں سے کہتے تھوڑا دیتے, پھر اس سے مانگتے تھے تھوڑا پوچھا, پھر اس سے مانگتے تھے تھوڑا کھانا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اجتناب عن السؤال, کہ سوال سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر تم وہاں آ کر غیروں سے سوال کر رہے ہو, حج مبرور کہاں نصیب ہوگا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے, وہ کامل ہو اسی پر بنے گا. باقی عبادتوں میں اللہ نے للہ ہی نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو, اللہ کے لیے روزہ رکھو, اللہ کے لیے جو ہے وہ حج کر دو, اللہ کے لیے جو ہے زکات دے دو, اور اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. یہ انفرادی عبادت ہے, یہ اجتماعی عبادت ہے. یہاں جو ہے نیتیں تبدیل ہو ہی جاتی ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ سیر و تفریح کی نیت نہیں ہونی چاہیے, نیت کو اپنی صحیح رکھنی چاہیے.